كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183، 84 اور آیت 185 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ علی ذالک. ان آیات میں اللہ رب العزت نے ہمیں روزے کی اہمیت بتائی اور روزے کے مقاصد بتائے، جس سے انسان کو ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے اندر، روزوں کے اندر کیسی تربیت اور کس طرح تربیت فرماتا ہے، اور اللہ کس چیز کی تربیت کرتا ہے روزہ رکھنے کی حالت میں. یہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا. پہلی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. تو ایک تو اللہ نے روزے کی اہمیت بتائی کہ یہ روزہ ہم پر فرض کیا گیا ہے، اس لیے جو انسان مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اس پر مسلمان پر روزہ فرض ہو جائے گا. اور اگر وہ روزہ نہ رکھے رمضان کا تو ایسی صورت میں ساری زندگی اس کے ذمے اس کو قضا کرنا واجب رہے گا. بچہ چھوٹا 13-14 سال سے کم عمر والا، اس کے ذمے روزہ فرض نہیں ہوتا نابالغ بچے پر، لیکن اس کو عادت ڈالنی چاہیے بچپن سے، آہستہ آہستہ 7-8 سال کی عمر سے، کہ وہ روزہ رکھنا شروع کرے، تاکہ جب بالغ ہو تو اسے روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں بچوں کو نماز سکھانے کا وقت بتایا. نماز بھی فرض ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد بچے اور بچی پر. 13-14 سال کی عمر ہو جائے تب کہیں جا کے وہ بالغ ہوتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں حدیث موجود فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، تم بچوں کو نماز کا حکم دو وہ جب 7 سال کے ہوں، یعنی ابھی نماز فرض ہونے میں 7 سال باقی ہیں. اتنا پہلے سے ہم نماز پڑھائیں گے تو وہ بالغ ہونے کے بعد نماز پڑھیں گے. بالکل اسی طرح جب بالغ ہونے کے بعد روزہ فرض ہوگا 13-14 سال کی عمر میں، تو ایسی صورت کے اندر اس کو 7-8 سال کی عمر سے روزے رکھوانا آہستہ آہستہ شروع کر دیں. 9, 10, 11, 12 سال کے بچے کو تو کوشش کریں پورے روزے رکھے، تاکہ وہ جب 13-14 سال کی بچی یا بچہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہوں تو ایسی صورت میں ان کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے، ان کی تربیت ہو چکی ہو. تو ایک تو گھروں کے اندر روزہ رکھنے کی تربیت بچپن سے بچوں کی جائے، اور دوسرا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ سمجھایا کہ روزے کا مقصد کیا ہے. فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. ایک مقصد تو اللہ نے بتایا کہ انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کی تربیت کرتا ہے تقوی کی، اور دوسرا اللہ نے اس کے اندر اگلی آیت میں آیت نمبر 185 میں اس کا مقصد بتایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ.
اور تیسرا مقصد اللہ نے آیت 186 میں بتایا لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو 3 مقصد ہو گئے روزے کے جو اللہ انسان کو اس روزے رمضان کے اندر عطا فرماتا ہے، ایک تقویٰ، ایک شکر اور ایک ہدایت۔ یہ انسان جب شکر گزار ہوتا ہے یعنی اللہ کی نعمت پر شکر کرتا ہے، اس کا طریقہ ہے کہ یہ انسان کہے الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کی نعمت ملنے پر انسان شکر کرے الحمدللہ۔ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو بندہ اللہ کی نعمت ملنے پر کہہ دے الحمدللہ تو ایسی صورت میں اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ تو ایک تو رمضان کے اندر، اور شکر ادا کرنے میں بھی انسان کی سوچ اور اس کی نفسیات ایسی ہے کہ جب تک نعمتیں ملتی ہیں انسان کو تو انسان کے اندر شکر کی کیفیت نہیں ہوتی۔ جب وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں یا تھوڑی دیر کے لیے انسان سے وہ نعمتیں روک لی جاتی ہیں تو انسان کو بڑی قدر ہوتی ہے۔ سارا دن انسان کے لیے کھانے پینے کو روک دیا گیا، افطار کے وقت اس مسلمان کو، روزے دار کو ایک خوشی نصیب ہوتی ہے، اور وہ خوشی کھانا کھلنے کی خوشی نہیں ہوتی جیسے ولیموں اور دعوتوں میں ہوتا ہے کہ وہ جی کھانا کھل گیا ایک دم خوشی ہوتی ہے، وہ نہیں۔ یہ تو ایک گھونٹ پانی پیتا ہے، ایک کھجور کھاتا ہے، اس کو پوری خوشی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ خوشی کیسی ہوتی ہے؟ یہ جو روزہ افطار کرتے وقت ہوتی ہے، شکرانے کی خوشی، انسان شکر، ایک ایک روح اس کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کی نعمتیں ملنے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث کی کتاب جامع ترمذی میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، سوچئے گا روزے دار کو ملتا کیا ہے؟ للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، 2 فرحتیں۔ فرحت عند فطرہ، ایک خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو روزہ افطار کرتے وقت ہوتی ہے، جو خوشی ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری خوشی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس کو ذرا غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ روزہ افطار کرنے کے وقت جو انسان روزے دار کو خوشی ہوتی ہے، اس خوشی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خوشی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حدیث کا دوسرا حصہ، پہلا حصہ یہ کہ للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 فرحتیں، 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ فرحت عند فطرہ، ایک افطار کے وقت خوشی ملتی ہے، وفرحت عند لقاء ربہ، اور ایک اس کو جنت میں اپنے رب سے ملاقات کے وقت خوشی ہوگی۔ دیکھیے کس خوشی کو کس خوشی کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار، سب سے بڑی نعمت۔ اس کے بعد جنت یہ خود کہے گا تو اس کے بعد کوئی اور نعمت کی کوئی ضرورت نہیں، اتنی بڑی نعمت۔ اور یہ روزہ افطار کرنے والے کو کتنی بڑی خوشی نصیب ہوتی ہے ہر روز۔ اور ظاہر ہے جب یہ بندہ روزہ رکھتا ہے، اس کو آج افطار کی خوشی ہو گئی ہے نا، وقت آنے پر اللہ کے دیدار کی خوشی بھی روزے دار کو ملے گی۔ اس کا یہ مطلب بھی ہوا جو روزے دار ہوتا ہے اس کو یہ والی خوشی بھی قیامت میں ملے گی انشاءاللہ۔ پھر شکر تو یہ نکلا، یہ شکر کی تربیت بھی ہو گئی۔ اور دوسرا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ بندہ روزے کے اندر آج کل رمضان کے روزوں میں اس کو تقوی کی تربیت اللہ کیسے دیتا ہے؟ ایک تو اللہ نے ہمیں رمضان میں سمجھایا کہ دیکھو تربیت کے لیے نا سختی، شدت، مار کٹائی، یہ اس سے تربیت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ اپنے بچوں کی تربیت نا وہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں، نہیں اس طرح تربیت نہیں ہوتی، کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ نے تربیت کیسے کی بندوں کی؟ آج انسان کو اپنے بچوں کی تربیت بھی ویسے کرنی ہوگی کہ اللہ نے انسان کو روزے کے اندر کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے چھین نہیں لی، ختم نہیں کر دی، ساری موجود ہیں، گھروں میں موجود ہے، بازاروں میں موجود ہے، ساری نعمتیں۔ انسان کو قدرت بھی دیے، یہ بھی نہیں کہ انسان کے دانت خراب کر دیے، معدہ خراب کر دیا، منہ بند کروا دیا، نہ کچھ بھی نہیں۔ انسان کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، اس کو پورے اختیارات ہیں، ساری نعمتیں بھی دے دی، سارے اختیارات بھی دے دیے،
اور پھر بندے سے کہا کہ دیکھو تم صبح سحری کے وقت ختم ہونے سے لے کر اور رات سورج غروب ہونے تک تم نے کھانا پینا نہیں ہے، بس اتنا سا اللہ نے حکم دیا. یہ سارے روزے دار ماشاءاللہ اس پر عمل کرتے. تو ایک تو تربیت کا طریقہ یہ ہوا کہ اللہ نے ساری نعمتیں دی، سارے اختیارات دیے، سب کچھ موجود ہے، بس سمجھا دیا کہ دیکھو یہ نیت کر لو تمہارا روزہ ہو گیا. پھر یہ جو آج کل کے روزے، ابھی تو چند روزے بڑے ٹھنڈے گزر گئے، آج کچھ ذرا گرمی کا موسم لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی بہت موسم بہار کے روزے بڑے اچھے ماشاءاللہ. لیکن شروع کے روزے ذرا مشکل تھے، ابھی ذرا چند دن مشکل. کھانے کو بھی دل کرتا ہے، پینے کو بھی دل کرتا ہے، اس لیے کہ 11 مہینے سے کھانے پینے کی عادت پڑی ہوئی تھی نا، اس لیے کھانا چھوڑنا مشکل تھا. اب انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے روزے رکھنا آسان، پھر عید تک بہت سارے روزے آسان ہوں گے انشاءاللہ. کیوں؟ اب نہ کھانے کی عادت پڑ گئی، نہ پینے کی عادت پڑ گئی. لیکن میرے محترم، عید کا دن بڑا مشکل گزرے گا ہمارا. عید کے دن جب کھانا سامنے آئے گا نا، ایک دم آئے گا روزہ، پھر نہیں آج عید کا دن ہے کھاؤ. عید کے دن کھانا مشکل ہو جاتا ہے کئی بار. کیوں؟ اب نہ کھانے کی عادت پڑ گئی. اللہ نے انسان کی تربیت کی، اے انسان اگر تجھے نیک کام کرنے کی عادت پڑ جائے تو نیک کام چھوڑنا مشکل ہو جائے، اور اگر تجھے گناہ نہ کرنے کی عادت پڑ جائے تو تیرے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے. کر کے دیکھ لیں. اللہ نے تربیت کر دی کہ دیکھو اس انسان نے حلال کھانا حلال پینا یہ انسان نے چھوڑ دیا، اس کو چھوڑنے کی عادت پڑ گئی. اب اس کے لیے جناب وہ کھانا پینا چھوڑنا آسان ہو گیا. بالکل اسی طرح گناہ کو اگر چھوڑنے کی عادت پڑ جائے، پھر اگر کبھی گناہ ہو جائے، جس انسان کو جھوٹ بولنے کی، بد زبانی کی، گالی دینے کی عادت ہو، وہ چھوڑ دے اس عادت کو. عادت کو چھوڑنے کا بھی اللہ نے طریقہ بتایا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم یہ بری عادت کیسے چھوڑیں، سگریٹ پینے کی عادت کیسے چھوڑیں، جھوٹ بولنے کی عادت کیسے چھوڑیں، غیبت جو ہے نا اور باتیں ایسی ان کی عادتیں، گندی عادتیں کیسے چھوڑیں، بری عادتیں کیسے چھوڑیں. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں. اللہ نے رمضان کے اندر تربیت کی ہے. بری عادتوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں نا، گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں، پتہ اس کا کیا طریقہ ہے؟ نہ کریں، نہ کرنے کی عادت ڈال لیں. اس خاص گناہ کو نہ کرنے کی عادت ڈال لیں، بس وہ گناہ چھوٹ جائے گا. پھر گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا، وہی والا بہت مشکل ہو جائے گا. کیوں؟ اب نہ گناہ کرنے کی عادت پڑ گئی. اللہ نے روزے کے اندر تربیت کی. اور اللہ نے روزے کے اندر تقوی کی تربیت کیسے کی؟ وہ بندہ معاشرے کے اندر جو سوچتا ہو مولانا میں تو گناہوں سے نہیں بچ سکتا، بس ایسے گناہ گار بندہ ہوں، بہت گناہ ہوتے ہیں میرے سے، ہم نہیں رک سکتے. وہ اللہ کے نیک بندے، ولی، نبی، صلحاء بہت وہ بچ جاتے ہوں گے، ہم لوگ نہیں بچ سکتے، بڑے گناہ گار ہیں. ایسا بندہ اگر روزہ رکھ لے نا رمضان میں، نوجوان سمجھتے ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، نہیں، یہ نوجوان بھی روزہ رکھ لے رمضان کا. اب اس کو بند کمرے کے اندر موقع فراہم کر کے کریں، اور کئی دفعہ ملتا ہے اس کو، نوجوان کو بند کمرے کے اندر حلال کھانے کی چیزیں، حلال پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. اس نوجوان کو جو کبھی نہیں چوکتا تھا نا گناہ کرنے سے، اس کو بند کمرے کے اندر موقع فراہم کریں، یہ نہ کھائے گا نہ پیے گا. یہ باہر نکلے نا تو آپ اس سے پوچھیں، اندر اکیلے تھے کھا پی لیتے، کہنے لگے نہیں میں نے روزہ رکھا، میرا روزہ. یعنی کیا مطلب؟ میں نے یہ نیت کی ہے، ذرا غور کیجیے گا، میں نے یہ نیت کی ہے کہ میں صبح سے لے کے شام تک کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، اور کچھ نہیں. میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی میں نے یہ نیت کی ہوئی ہے میں صبح سے لے کے شام تک کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں. بس اس نیت، اس قوت ارادی، اس قوت ایمانی نے اس کو حلال کھانے سے، حلال پینے سے، حلال پھل کھانے سے بند کمرے کے اندر روکا. اچھا، ایسے نوجوان سے اگر آپ پوچھ بھی لینا، یا اکیلے تھے کمرے میں، بند کمرے میں، کھا لیتے. یقین جانے کہ ہر روزے دار گیا گزرا نوجوان بھی نہ، گیا گزرا گناہ گار بھی، وہ بھی پتہ کیا کہے گا؟ اللہ دیکھ رہا تھا، کہے گا، یہی کہے گا. نہیں، اکیلے کو کہے گا اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں روزہ رکھا.
یعنی اس کے اندر یہ قوت ایمانی موجود ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی گناہگار مسلمان بھی، کوئی مسلمان جتنا مرد گناہگار ہو جائے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل کے اندر یہ نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. نہیں کہہ سکتا. نوجوان بھی نہیں کہہ سکتا، بشرطے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہو، ایمان رکھتا ہو. کلمہ پڑھا ہو اس لیے کہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے بڑے درجوں کے، بڑی کلاسوں کے لڑکے ہوتے ہیں، وہ تو نہیں چھوڑتے، سوال کرتے ہیں. ایک دفعہ یہ موضوع چلا تو ایک نوجوان نے سوال کیا، بی ایس سی کا تھا، انجینئرنگ کا لڑکا. کہنے لگا کہ سر وہ ہمارے اندر کیسی یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے، یہ تقویٰ، یہ اللہ کا ڈر، یہ اللہ دیکھ رہا ہے. میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا آپ کو. کہنے لگا نہیں سر آپ کا فرض ہے بتانا. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن وہ تب ہے جب نہ ہو آپ کے اندر وہ ڈر، اللہ کا خوف، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ تقویٰ آپ کے اندر نہ ہوتا پھر میں بتا دیتا. آپ کے اندر موجود ہے، پھر میں اب کیا بتاؤں کہ کیسے پیدا ہو. کہنے لگا نہیں سر میں وہاں بہت گناہ گار ہے. میں نے کہا نہیں، آپ کے اندر تقویٰ موجود ہے، ایمانی قوت موجود ہے. کیسے؟ میں نے کہا دیکھو تم بی ایس سی میں آئے ہو، جب تم ایف ایس سی کا پیپر دینے جا رہے تھے نا، کیمسٹری کا، فزکس کا، ایگزامینیشن ہال کی طرف، یاد کرو اس دن سامنے سے خوبصورت لڑکی آ رہی تھی، تم نے ایک دم نگاہیں جھکا لی تھی، ابھی نہیں دیکھنا، پیپر دیکھنا، پیپر خراب ہو جائے گا. یہ ایف ایس سی کے لڑکے ہوتے نا، ابھی امتحان شروع ہو رہے ہیں نا، یہ نوجوان بچے اور بچیاں اتنے صوفی ہوتے ہیں امتحان کے دنوں میں، تو وہ نظر تم نے جھکا لی تھی، نہیں دیکھنا لڑکی کو، نامحرم کو نہیں دیکھنا. کیوں؟ پرچہ خراب ہو جائے گا. تو اس لڑکی نے پرچہ خراب کرنا تھا؟ بالکل نہیں. میں نے کہا تمہارے اندر پتہ کیا بات تھی کہ اگر میں نے اس لڑکی کو دیکھا، غیر محرم کو دیکھا، تو کسی ذات نے مجھے منع کیا ہے اس کو دیکھنے سے. اگر میں دیکھوں گا نا وہ ذات ایگزامینیشن ہال میں پیپر خراب کر دے گی. میں نے کہا وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اللہ. تمہارے اندر موجود ہے، تقویٰ موجود ہے، ایمان موجود ہے. کوئی بندہ کلمہ پڑھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا میرے اندر وہ ایمانی قوت نہیں ہے، وہ چھپا تو اس کو گناہ کرتا ہے. ہر بندے کے اندر ایمانی قوت موجود ہے، اور اللہ روزے دار کو اپنی آنکھوں سے دکھاتا ہے کہ تمہارے اندر ایمانی قوت موجود ہے. ہر روزے دار کو روزانہ انکشاف ہوتا ہے. وہ کس نے منع کیا حلال کھانے سے؟ کون دیکھ رہا تھا؟ وہاں اکیلے تھے، کھا لیتے. کیا وہ کسی نے دیکھا ہی نہیں؟ ایسے دیکھا اللہ نے دیکھا. ابھی بھی اس کے اندر موجود ہے. دیکھیے روزے کے اندر تربیت کیا اللہ کرتا ہے؟ تقویٰ کی تربیت، ڈرنا، بچنا. اور پھر اللہ کیا تربیت کر رہا ہے روزے کے اندر؟ ہر ایک روزے دار پر یہ کیفیت گزر رہی ہے تقوی کی، الحمدللہ. کیا کہ اللہ یہ سمجھا رہا ہے رمضان کے اندر کہ یہ کھانا پینا، اس کے بغیر تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. گناہ کے بغیر زندہ رہ سکتا؟ اچھا، کوئی گناہ کی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. کسی گناہ پر ہاتھ رکھ کر آپ نہیں کہہ سکتے، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. نہیں، کھانا پینا تو اس کے بغیر تو زندہ ہی نہیں رہتا. اللہ نے رمضان میں پتہ ہے کیا تربیت کر رہا ہے اللہ اس وقت؟ اللہ یہ تربیت کر رہا ہے کہ دیکھ ہے بندے، تو اپنی قوت ایمانی، قوت ارادی، وہ نیت، قوت ایمانی، قوت ارادی کو استعمال کر کے بند کمرے میں، تنہائی میں حلال کھانے سے رک رہا ہے جو تیری زندگی کے لیے ضروری ہے. اے بندے، جس قوت، بڑے غور سے جملہ سننا ہے، اے بندے جس قوت ایمانی نے تجھے بند کمرے کے اندر رمضان میں حلال کھانے سے روکا پورا مہینہ، وہی قوت ایمانی، قوت ارادی باقی 11 مہینے میں حرام سے بھی روک سکتی. یہ بندہ نہیں کہہ سکتا میرے اندر قوت ایمانی نہیں، قوت ارادی نہیں. یہ قوت ایمانی، قوت ارادی، نیت وہ بھی دل کے ارادے کو کہتے، نیت دل کے ارادے کو کہتے. اگرچہ وہ کیلنڈروں میں لکھا ہوتا ہے وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، وہ نیت کرنے کے الفاظ ہیں، وہ کوئی حدیث نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے، وہ حدیث کوئی نہیں ہے، بالکل ضعیف حدیث بھی کوئی نہیں ہے. نیت کے الفاظ سکھائے جاتے ہیں جو کیلنڈروں میں لکھے جاتے ہیں. اب بندہ نیت کر لے میں نے روزہ رکھا ہوا، ٹھیک ہے، روزہ ہو گیا اس کا. ایک صاحب جون جولائی کا مہینہ تھا، آج سے 10 12 15 سال پہلے، جون جولائی کے مہینے میں نا ایک صاحب رمضان میں عصر کے بعد مسئلہ پوچھنے آ گئے. کہنے کہ حضرت وہ
میں نے آج نہ روزے کی نیت ہی نہیں کی. اور پوچھ بھی کس وقت رہا ہے؟ عصر کے وقت. سارا دن گزر گیا اور جون جولائی کا مہینہ. تو اس اللہ کے بندے سے پوچھا، جب اس نے کہا کہ میں نے آج نیت کرنا بھول گیا، میں کیا کروں، میرا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو میں نے ان صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ نے صبح ساری کھائی تھی؟ کہنے کہ جی ساری کھائی تھی صبح. میں نے کہا پھر ساری سے لے کے اب تک کچھ کھایا پیا کہ نہیں؟ کہنے کہ بالکل نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں کھایا؟ کہنے کہ روزہ تھا. اگر آپ نے بات کو سمجھا تو. میں نے کہا کیوں؟ میں نے اسی طرح سوال کیا لگاتار. میں نے کہا ساری کھائی تھی؟ کہنے کہ جی ہاں. میں نے کہا ساری سے لے کے اب تک کچھ کھایا پیا تو نہیں؟ کہنے کہ نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہنے کہ روزہ تھا. میں نے پھر ان سے کہا